السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس سیریل نمبر 19 ہے۔ ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، ان کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ درجات ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی آدمی کے مزاج میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بڑے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹے والے کو بڑا سمجھتا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ اگر داڑھی منڈا کر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو آپ کو بڑا ہنگامہ ہے۔ حالانکہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے میں صرف ادب کے خلاف ہے۔ داڑھی منڈا نماز پڑھتا ہے تو فاسق نماز پڑھتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن آپ کی نگاہ میں ٹوپی اہمیت ہو گئی ہے اور داڑھی والا، بغیر داڑھی والا نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی خاص آپ کو فکر نہیں، کبھی آپ نے کہا بھی نہیں اس سے، بلکہ ٹوپی والے کے بارے میں آپ نے ضرور کہا اور اس کو سنایا اور جو کچھ بھی کیا۔ بہرحال، تو اس طریقے سے آج جو بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے کفر پر بات کیا، پھر شرک پر بات کیا اور نفاق۔ عوام اور ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی، ہر آدمی کو جس کی بات میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم بولتے ہیں منافق ہے، منافق ہے۔ منافق میں بھی ایک بڑا منافق ہوتا ہے، ایک چھوٹا منافق ہوتا ہے۔ جو بڑا منافق ہے وہ بہت کم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ منافق کیسے کہتے ہیں حقیقت میں؟ کہ ایک آدمی پلان سے اسلام قبول کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اندر سے مسلمان کبھی رہتا ہی نہیں ہے، شکل شباہت بنا لے گا۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز دنیا نے قائم کر رکھی ہیں مدرسے کے نام پر، بڑی بڑی، جس میں سارے یہودی پڑھتے ہیں، نصرانی پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان پڑھتا ہی نہیں ہے، سب قرآن حدیث پڑھتے ہیں۔ اس پلاننگ سے پڑھتے ہیں کہ یہاں سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کریں گے۔ بہت سے ان مدرسے کے فارغین ہماری بڑی بڑی یونیورسٹی میں آ کر کے لیکچرر رہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے، ریٹائر ہو گئے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ یہ اصل منافق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ ایک منافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ اذا احدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ، جب معاہدہ کرتا ہے غدر، توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ، جب لڑائی کرتا ہے کسی سے فجر، تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں بھی نفاق کی علامت ہے۔ لیکن یہ منافق عمل کا منافق ہے، وہ منافق عقیدے کا منافق ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو چاروں باتیں بتائی یہ سب کے اندر موجود ہے۔ بھئی آپ بہت سے وعدہ کرتے، بولیں گے 9 بجے آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ ایک معاہدہ آپ نے کیا ہے، 2 4 10 لوگ بیٹھ کر کے اس پر دستخط بھی کیے ہیں، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، دستخط بھی کر چکے ہیں، مان بھی چکے ہیں۔ یہ ساری علامتیں نفاق کی ہیں، لیکن یہ نفاق عمل کا ہے، عقیدے کا نفاق نہیں۔ قرآن مجید میں جس منافق کی سزا بتائی گئی ہے وہ عقیدے کا منافق ہے، عمل کا منافق نہیں۔ تو اس لیے اس کو دونوں میں بھی تمیز کر کے ہم کو بتانا چاہیے۔ پڑھانے والے بھی اس بات کی غلطی کرتے ہیں اور یہی پڑھا دیتے ہیں جس کے اندر 4 علامت پائی گئی وہ منافق ہے۔ اب سامنے والا منافق کی بہت بڑی سزا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، لہذا اس کو صحیح بات بتانی چاہیے کہ عملی منافق الگ ہے، عقیدے کا منافق الگ ہے۔ یہ بات آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 چیزیں جو بتائی میں نے آپ کو، کفر، شرک، نفاق، اس کے بعد گناہ ہیں۔
گناہ کو بھی شریعت نے دو حصے میں تقسیم کیا ہے. ایک گناہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. میجر سن، مائنر سن، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ. بہت کم تقریروں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بڑے گناہ ہیں کیا کیا. یہ تو بتایا جاتا ہے بڑے گناہ بڑے گناہ بڑے گناہ، گناہ کبیرہ. تو ایک لمبی بات ہے، اس پر کبھی زندگی نہیں تو ایک ایک پر بات کریں گے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے. کچھ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ کو فرق کیسے کیا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. تو بعض ہمارے اکابرین نے اس میں کوشش کی کہ اس کی حد بندی کی جائے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا متعین کر دے اس دنیا میں تو سمجھ لو کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر شراب کی حد متعین ہے کہ اتنے کوڑے مارے جائیں. کسی پر الزام لگانے کی شریعت میں حد متعین ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں اگر الزام ہے. تو جن جن چیز میں شریعت نے سزا متعین کر دی ہے وہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی گناہ کے بارے میں آخرت میں وعید سنائی گئی کہ یہ گناہ اگر کیا جائے گا تو جہنم ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تیسری چیز یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو جنت سے محروم رہے گا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت بھیجے کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اس کا مطلب وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور یہی باتیں اگر اللہ کے رسول بھی بیان کر دیں کہ اس کی یہ سزا ہے، اس پر لعنت ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ گناہ کبیرہ کی لسٹ میں آ جائیں گے. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. یہ جو آپ کو تقریروں میں ہم جیسے لوگ بتاتے رہتے ہیں، جیسے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ جتنے ایسے گناہ معاف ہونے کی بات آئے نوٹ کر لیں، سب صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ کبھی نہیں معاف ہوتے. کبیرہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے لازم ہے کہ آدمی اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، تبھی کبیرہ معاف ہوتے ہیں. ورنہ کبیرہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں. اگر اس قسم کی تقریریں جب کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد دوسرے جمعہ پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہت سے وظیفے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے. اسی لیے لوگ جمعہ زیادہ نماز پڑھتے ہیں. ان کو معلوم ہے ایک جمعہ پڑھ لیں گے، اگلے جمعہ تک کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا. لیکن بتانے والے کو یہ بتانا چاہیے کہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے، ہمیشہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. یہ نہ بتانے کی وجہ سے ہم نے بہت سے مسائل میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. پبلک اور عوام میں ہم نے کنفیوژن پیدا کیا جو غلط ہو رہا ہے. یہ جو گناہ کبیرہ ہے، چند میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تفصیل تو نہیں بتا سکتا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے ذات میں شریک کرے، چاہے اللہ کے صفات میں شریک کرے، اور چاہے اللہ کی طرح جو عبادت کرتے ہیں ویسی کسی کے سامنے عبادت کریں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. شرک کے بعد یہ میں ترتیب نہیں بیان کر رہا ہوں، سب سے بڑا بیان کر دیا. آپ کوئی بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. قتل ہے، کسی کا بھی قتل کرنا. قتل کبھی بھی انسان کو انفرادی طور پر کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، چاہے مجرم ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی آپ کے اوپر اٹیک کیا، جس وقت حملہ کیا اس وقت اگر آپ نے اس کو مار دیا تب تو شریعت اس کو قتل نہیں مانتی ہے. لیکن اگر وہ موقع ختم ہو گیا تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اسلام میں کہ آپ اس کے پیچھے پڑ کر اس کو بدلہ لیں. بہت سے ایسے ممالک ہیں، افغانستان کے بعض علاقے ہیں کہ پشتہا پشت قتل چلتا ہے. وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے بتاتی ہے کہ تمہارے باپ کو فلاں مر رہا ہے اور تم کو یہ کام کرنا ہے. 15 20 سال تک وہ اسی
की प्लानिंग करता रहता है कत्ल। बहरहाल कत्ल बड़ा गुनाह है, सूद है बड़ा गुनाह है। हुजूर ने फरमाया कि सूद का अदना दर्जा भी ये है, छोटा गुनाह भी सूद का ये है कि जैसे कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। सूद में सब शामिल है। ये जो आप गिरवी खेत लेते हैं ये भी शामिल है, आप जो लीज पर मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, ये भी शामिल है, महाजनी सूद जो लेते हैं वो भी शामिल है, बैंक से जो सूद आता है वो भी शामिल है। कितने लोग हैं जो बैंक में पैसे रखे हैं, कभी हिसाब ही नहीं करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना आया है, और बाद लोग वो उससे बड़े मुजरिम हैं कि जो सूद के लिए पैसा जमा करते हैं। कितने लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बेटी के नाम कर देते हैं, बेटे के नाम, अपने नाम। वजह क्या है कि अगर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो सूद क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा सूद जो है वो गुनाह कबीरा है। जादू करना किसी पर गुनाह कबीरा है। जादू उतरवाना जायज है, लेकिन जादू करना, किसी के पास जादू के लिए जाना, किसी आमिल को पकड़ना, ये सारा का सारा गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से यतीम का माल खाना। मेरे भाई का इंतकाल हो गया, भतीजा मेरे जिम्मे आ गया पालने के लिए, अब उसके बाप के पास माल था, मैं भतीजे का माल दबा के खा रहा हूं। ये डायरेक्ट यतीम का माल खाना है। यतीम खाना खोला है कि यतीमों को के लिए पैसा लेकर आता है, और यतीम खाएं ना खाएं ये जरूर खाते हैं, लिहाजा ये यतीमों का माल खाना। इसी तरीके से किसी भोली भाली औरत पर कि जो हकीकत में एकदम बेगुनाह है, उसके बारे में बात करना, नहीं इसका फल, कुछ भी नहीं जानते, कोई गवाह नहीं है, बैठेंगे। ये जो आपस में नौजवान लड़के होते हैं, इनकी दोस्ती किस चीज की है, क्या बातें करते हैं, है? कोई अल्लाह रसूल की बात होती नहीं, फला लड़की से फला का ताल्लुक है, फला को जो है चक्कर चला रहे, ये जो आप इल्जाम रख रहे हैं ये गुनाह कबीरा है। अगर आपके पास सबूत है, 4 गवाह मौजूद हैं तो ठीक है, वरना ये जो जुमला बोला जा रहा है ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद ने इसके बारे में फरमाया कि वो औरतें जो खासकर भोली भाली हैं, मासूम बच्चियां हैं, उनके बारे में ये कहना, या अपने आप बैठे बैठे ये दिन भर औरतें क्या बातें करती हैं। आपके मोहल्ले में जो औरतें मिलती हैं आपस में, बातें क्या होती हैं? कोई अल्लाह रसूल की बात होती है? कभी नहीं होती अल्लाह रसूल की बात। ना नौजवान अल्लाह रसूल की बात करता है, ना औरतें अल्लाह रसूल की बात करती है। सिर्फ गप्पे जो मारी जाती है उसमें 99% अपने ऊपर दिन भर गुनाह लादती रहती, बैठ करके दिन भर गुनाह लादती है। लिहाजा तोहमत लगाना बहुत बुरी बात है। इसी तरीके से मैदान जंग से भागना गुनाह कबीरा है। वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। कता रहमी करना, अब्बा कह रहे हैं फला से नहीं मिलो, अल्लाह कह रहा है कि रिश्तेदारी को जोड़ो, अब्बा कह रहे हैं इनसे नहीं मिलना। ये जो आपने अब्बा की बात मानी, अब्बा तो हैं जहन्नमी, इस बात के कहने पर वो बच्चा जो बात मान रहा वो भी जहन्नमी है, वो भी गुनाह कबीरा कर रहा है। अम्मा अब्बा की बात, रिश्तेदार की बात अल्लाह और रसूल के मुकाबले में नहीं मानी जाती है। ये सब हमारे डेली है। लोग आपके यहाँ शादी में गांव में नहीं करते हैं, अगर आप उनको पूछेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, बोलते नहीं बोलते। ये जो जुमला है मतलब क्या है कि आप उनसे कतई ताल्लुक करें। ये जो उन्होंने किया कि आप उनको पूछेंगे हम नहीं आएंगे, ये कतई रहमी है जो गुनाह कबीरा है। आप से उनकी नहीं बनती, आप बोले भैया आप जिसको बुलाना चाहे लेकिन मैं नहीं आ पाऊं, ये जुमला नहीं बोलें कि अगर वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये जुमले का अख्तियार आपको नहीं है। कितने ऐसे हमारे सोसाइटी में, समाज में ऐसे गुनाह कबीरा हैं जो डेली हम करते हैं। डेली कोई दिन हमारा गुनाह कबीरा से हम समझते हैं हम ज़िना नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम कत्ल नहीं करते हैं, ये गुनाह हो रहे हैं, ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से तकब्बुर करना, बाद लड़के अपने इल्म पर, बाद लड़कियां अपनी खूबसूरती पर, बाद लोग अपने आवाज पर मस्त हैं अपने आप से। दुनिया वो बाद नौजवान भी होते हैं, थोड़ा से जरा से इल्म में ज्यादा हो गए तो अपने बराबर वाले को क्या है,
ایسا سمجھتے ہیں جیسے کچرا ہے. علم اللہ کی جانب سے ہے. آپ کو اگر ملا ہے تو اللہ کی جانب سے ملا ہے. اور خاص کر علم کے بارے میں علم اور تکبر دونوں برابر برابر چلتے ہیں. بہت خطرناک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم ہو اور وہ تکبر نہ کرے. ملتے نہیں لوگوں سے, باتیں نہیں کرتے, ان کے مسائل نہیں پوچھیں گے. بہت بڑے مولانا صاحب بن گئے ہیں. اتنا بڑے نہیں بنو کہ اللہ کے بندے تمہارے ساتھ تعلق نہ کر سکے. ایسا اتنے بڑے نہیں بنو, نیچے رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, سپر پاور کے قریب قریب ہے, اور ایک آدمی بات کرنے آتا ہے, آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. آج ہمارے بڑے علماء کیا ہے, لیڈر کیا ہے, قائد کیا ہے, آپ ملنا چاہیں مل ہی نہیں سکتے ہیں. علماء کی بھی یہی حالت ہے, لیڈر کی بھی یہی حالت ہے. اللہ کے رسول اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں, ہے کہ نہیں. ایک لونڈی آئی, لونڈی جس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں, یعنی بس سے بدتر اس کے سے سوسائٹی میں لوگ معاملہ کرتے ہیں. اس نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں, یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کی بات سننے کے لیے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ گئے اور کنارے چلے گئے. کہا کیا بات ہے آپ کی. اس نے اپنی بات بتائی. کون ہے وہ؟ سید الانبیاء ہے. آج مولانا صاحب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سید الانبیاء لونڈی کی بات سننے کے لیے تیار ہے, جو باندھی ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم کا یہ اس کے ہم امتی ہیں. کوئی آدمی اپنی بات اگر آپ کے اس لائق ہیں کہ آپ کسی کا مسئلہ حل کر سکیں, اس کی بات سنیں, کیا کہنا چاہتا ہے. کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے ہو, بات تو سن لو یار, کم سے کم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا. آپ کے پورے بھارت میں جتنے کیس قائم ہوتے ہیں, چور آتا ہے چوری کر کے چلا جاتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا, اور اس میں آئی وٹنس چشمدید گواہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا چوری کر رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی جب دیکھا تو پکڑنے کیوں لیا. سرکار بھی ویسے ہی, قانون بھی ویسا, پبلک بھی ویسی. 10 آدمی 15 آدمی, آپ کو معلوم ہے جن لوگوں پر یہاں الزام لگایا جاتا ہے 200 گواہ ہوتے ہیں. کیوں؟ جتنے زیادہ گواہ ہوں گے اتنی دیر ضمانت ہوگی, مقدمہ چلتا رہے گا, گواہ گزرتے رہیں گے. ایسے 10 سال اس نوجوان کو برباد کر دیا جائے گا. 300 350, میں خود ایک مقدمہ لڑا ہوں, 350 گواہ ہیں. آج ایک آتا ہے, کل دوسرا نہیں آتا, کل تیسرا آتا ہے, ہماری نانی مر گئی لگا دیتا ہے. ایسے چلتا رہتا ہے, چلتا ہے, سب جھوٹے. 350 گواہ ہونے کے باوجود جج آخر فیصلہ کیا کرتا ہے کہ یہ بری ہے. اب آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا. بیٹھے ہوئے تھے آپ, کہا تمہیں معلوم ہے گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ نے ایک بتایا, 2 بتایا, پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, متوجہ ہو گئے, تمہیں معلوم ہے جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے. لوگ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں یہ بیمار ہے, وہ بیمار نہیں ہے. وہ لینے والا بھی جھوٹا, دینے والا بھی جھوٹا. جتنے سرٹیفکیٹ یہاں میڈیکل لگتے ہیں وہ 90% جھوٹے ہیں, میڈیکل ہوتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی لکھتے ہیں اور حضرت بھی جا کر کے میڈیکل لے کر کے آتے ہیں, دونوں جھوٹے ہیں. وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے, یہ تحریری سند کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, کرتا ہوتا نہیں ہوتا ہے, دن بھر یہی چلتا رہتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں حالات ہمارے نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں, یہ ان سب سے دیکھیے کہ ہم گناہ کبیرہ میں کتنے انوالو ہیں, کتنے ملوث ہیں. اس وجہ سے مسائل بگڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے خودکشی ہے, جوا ہے, زنا ہے, شراب ہے, غصب کر لینا ہے, کسی کا مال غصب کر لینا. آپ نے تو کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے, آپ سمجھتے یہ تو, اور بہن کا جو حصہ مارا ہے وہ تو بھی تو مال غصب کیا ہوا ہے. یہ ڈکیتی ہے. وہ تو چوری جو ہوتی چھپ کے لی جاتی ہے, ڈکیتی کیا ہوتی ہے؟ گن پوائنٹ پر ہوتی ہے. یہ جو بہن کا حصہ وراثت میں نہیں دیا جاتا یہ ڈکیتی ہے, چوری نہیں ہے, یہ ڈکیتی ہے. کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, بولتے مولانا صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. حرام کھانے والوں کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں ان کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. جو لوگ عورتوں پر مردوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. یہ سب گناہ کبیرہ جب ہوتے رہتے ہیں تو نماز اپنی روحانیت کیا کرتی ہے,
کھو دیتی ہیں۔ یہ سب تجزیہ کرے، ہر آدمی کرے، میں پہلے کروں اور آپ سب کریں کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، معاملہ کہاں خراب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، گالی دینا ہے، نسب کو بدلنا ہے۔ نسب کو بدلنا کیا؟ کسی کو لڑکا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اس نے آپ کا بچہ گود لے لیا، اور لیکن لینے کے بعد آدھار کارڈ سے لے کر سرٹیفکیٹ تک باپ اصل موجود ہے، جس نے گود لیا ہے اس نے اپنا نام ڈال دیا، حرام ہے۔ اللہ کے رسول سے بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے کہ ولدیت بدلی نہیں جا سکتی کبھی بھی۔ جو باپ اللہ نے بنایا وہی باپ رہے گا، قیامت تک وہی باپ رہے گا۔ دھڑلے سے ایک دم کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک آدھار کارڈ بھی بنا لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی بنا لیتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ غلط لے کر کے۔ اس طریقے سے فرائض کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے لوگ چھوڑتے ہیں؟ صبح کرتے ہیں، صبح فرض چھوڑ کر۔ بھئی جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا، گناہ کبیرہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ روزہ چھوڑتے ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں، حج واجب ہو چکا ہے، کھیت سے اتنا پیار ہے کہ کھیت بیچ کر کے حج پہ نہیں جا سکتے، حج فرض ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے تسبیح پڑھنے سے مل جائے گی؟ جنت ایسے ملتی نہیں، جنت بہت مشکل کام ہے۔ شاعر نے کہا نا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اس چیز کو قربان نہ کرو جو تم کو بڑی پیاری ہے۔ کھیت اچھا لگتا ہے نا، 1 بیگھا ہو جائے، 5 بیگھا ہو جائے، 6 بیگھا ہو جائے، کھیت سے بڑا پیار ہے، اور بڑی تمنا ہے حج کی۔ تمنا ہے تو بیچ کے چلا جا، دیکھے کتنی بڑی تمنا تیری۔ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کھیت کو پسندیدہ ہے، حج کرنے کے مقابلے میں گھر بنانا پسندیدہ ہے، حج کرنے کے مقابلے میں بیٹی کو جہیز دینا پسندیدہ ہے۔ یہ سب عذر لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور مر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، حج کے ارکان صحیح ادا ہو پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ حج تو اصل جوانی کا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا وغیرہ میں شادی ہی نہیں کرتے جب تک حج نہیں کر لیتے، پہلے حج کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں۔ لہذا یہ ترتیب معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میں نے چند گنائے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ تقریباً لوگوں نے جو گنائے ہیں وہ 140 والی سے۔ کبھی زندگی ریتے پر بات کریں گے۔ یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ ان میں بھی ترتیب ہونی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہ چوری کرتا ہوں نہ ڈکیتی کرتا ہوں، آپ دیکھیے کتنے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔